بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سورہ رعد سے قرآن مجید کے خلاصے کی ڈسکشن شروع کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 13 ہے، اور یہ جو پچھلی سورہ ہم نے پڑھی، سورہ یوسف، اس کی جوڑا سورہ ہے۔ سورہ یوسف کا آغاز ہوا الف لام را سے، اور سورہ رات کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم را سے۔ یہ دونوں ملتے جلتے حروف ہیں، صرف ایک میم کا اضافہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ سورہ رعد جہاں سورہ یوسف سے مماثلت رکھتی ہے، اور پیچھے سورہ یونس اور ہود سے بھی، وہاں اس کی مماثلت سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور بقیہ 4 سورتیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہے۔ یہ قرآن کی وہ حکمتیں ہیں، وہ گہرائیاں ہیں کہ جو انسان جتنا بھی اس کو توفیق ملے غور کرنے کی، وہ اس میں مزید پا سکتا ہے اللہ کی حکمتوں کی باتیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ الرعد سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، یہ سورہ الف لام میم را ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیات ہیں، یعنی اللہ کی کتاب، کتاب الہی، وہ کتاب کے جس کا انتظار تھا۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو آپ کے اوپر اے پیغمبر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، یہ حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر یہ اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے، یعنی یہ لوگ کہ جن کو یہ پیغام پیش کیا جا رہا ہے، یہ اس کو ماننے سے گریزاں ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعْجَبْ، اگر تعجب ہی تمہیں کرنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو تعجب تھا، وہ حیرت کا اظہار کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ انکار کرنے کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہو۔ تو فرمایا کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تم تعجب کرو تو تعجب کرنے کی بات تو ان کی یہ بات ہے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو پھر ایک مرتبہ ایک نئے وجود میں آئیں گے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، یعنی انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ان کا ایک رب ہے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو حکمت والا ہے۔ اگر وہ اس کو مانتے تو پھر وہ آخرت کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں پر طوق ہوں گے قیامت کے روز، یعنی وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ یہ بات بیان کرتی ہے کہ یہ جو اس وقت اللہ کے کلام کے بیان کے نتیجے میں 2 گروہ وجود میں آ گئے ہیں، اور ایک حق اور باطل کی کشمکش شروع ہو چکی ہے۔ اس میں حق کو غالب آنا ہے، اللہ کے پیغام کے ماننے والوں کو انکار کرنے والوں پر غالب آنا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں یہ بات بیان فرمائی کہ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی برسایا، فسالت اودیۃ بقدرہا، تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق انہوں نے پانی لیا اور وہ بہہ نکلی۔ فاحتمل السیل زبد الرابع، پھر جو پانی کا فلو تھا، سیلاب تھا، اس نے
جھاگ کو اٹھا لیا، جو جھاگ پانی میں ہوتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ. اور اسی طرح کا جھاگ ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر سے بھی، یعنی وہ نکلتا ہے جن کو یہ زیورات یا اسی طرح کی جو اور چیزیں ہوتی ہیں ان کو بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، تو وہاں بھی جھاگ نکلتا ہے. اور پانی میں، سیلاب میں بھی جھاگ نکلتا ہے. فرمایا کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح سے اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جہاں تک تو جھاگ کا تعلق ہے وہ تو اڑ جاتا ہے، بے مصرف ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. تو وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اگرچہ کہ ہوتا نمایاں ہے، اوپر ہوتا ہے، لیکن غائب ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ چیز کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹک جاتی ہے، یعنی پانی. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح سے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. یعنی یہ جو حق اور باطل کا اس وقت ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس میں بھی اس وقت تو باطل جھاگ کی طرح ذرا نمایاں ہے، لیکن پھر خاتمہ ہو جائے گا اس کا، اور وہ جو فائدے مند چیز ہے یعنی حق اور اہل حق وہ قائم رہیں گے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا ان کے لیے بہترین انجام ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، وہ چاہے جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا ان کے لیے ہو، ومثلہ معہ، اور اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی، تو وہ سب کچھ لفتدوا بھی، فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اپنے آپ کو اس پکڑ سے بچانے کے لیے. اولئک لہم سوء الحساب، یہ لوگ ہیں کہ جن کا برا حساب ہوگا، یعنی برا انجام ہوگا. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو نیک ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں وہ چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور برائی کے جواب میں اچھائی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جن کا اچھا انجام ہوگا، کامیابی ان کے لیے ہوگی. اس کامیابی کو یوں ڈسکرائب کیا آیت نمبر 23 میں، جنات و عدن یدخلونہا، ان کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور وہ ہمیشہ کے ہوں گے، ابد کے باغ ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، وہ بھی داخل ہوں گے اور وہ بھی کہ جو اس کے اہل بنے، ایلیجبل ہوئے، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی ازواج میں سے، اور ان کی اولاد میں سے. یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. ایک جنت کی نعمتوں میں ایک بہت اعلیٰ نعمت ہے جس کا ذکر ہوا ہے کہ اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بحیثیت خاندان کے رہیں اور لمبے عرصے رہیں، وہ تو نہ ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہے، لیکن آخرت میں ایک ہمیشہ کی زندگی میں سب مل کے رہیں گے، اگر بشرطے کہ سارے لوگ جنتی ہوں، یا ان میں سے جو بھی جنتی قرار پائے گا
اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ملے گی. فرمایا کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان میں، ان کے پاس ہر دروازے سے. یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دی ہے سورہ مومن میں، سورہ نمبر 40 میں. جو خوشخبری ہے وہ فرشتوں کی دعاؤں کی شکل میں، اور پھر سورہ طور میں، سورہ نمبر 52 میں بھی یہ خوشخبری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ یہ جو دل کا اطمینان ہے، 28 میں، یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہوئے اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام. اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی صفات کے ذریعے سے ماننا اور اس کا ذکر کرنا، اس کو ایسے بیان کرنا کہ انسان کے دل میں اس کی کیفیت طاری ہو. اس لیے کہ ذکر زبان سے نہیں ہوتا، ذکر دل سے ہوتا ہے. زبان تو ذکر میں معاون بنتی ہے. ہم زبان سے جب ذکر کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے دل کے لیے ایک امکان پیدا کرتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بس وہ زبان سے جو ذکر کر دیا وہ کافی ہے. زبان کا ذکر ذکر نہیں ہوتا، وہ تو ذکر کے لیے ایک موقع فراہم ہوتا ہے. تو اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، جب انسان اس کو سمجھتا ہے، اس کے دل پر یہ اثر ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی اسکیم سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسے اطمینان ہوتا ہے. آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قریش کے لوگ ہیں یہ اس پر غور نہیں کر رہے کہ جس طرح سے کہ وہ ہمارے پیغام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے اب دائرہ تنگ ہو رہا ہے. یعنی یہ جو ان کا اقتدار تھا اور ان کی مقبولیت تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے. فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے مختلف اطراف سے ان کے لیے کم کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. یعنی چاروں طرف سے دائرہ تنگ ہو رہا ہے، لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ ہی ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلے کو ہٹا نہیں سکتا. وہو سریع الحساب، اور وہ حساب کتاب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے. اس کے بعد دو صورتیں ہیں جو جوڑا صورتیں ہیں. سورہ ابراہیم جو سورہ نمبر 14 ہے، اور اس کے بعد سورہ ہجر جو سورہ نمبر 15 ہے. تو سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے الف لام را سے، اور سورہ ہجر بھی الف لام را سے شروع ہوتی ہے. تو یہ گویا کہ علامتی طور پر ان کے جوڑے ہونے کا ایک پہلو ہے. فرمایا کہ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے. کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا آپ پر اے پیغمبر.
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف، اجالے کی طرف. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن، ان کے رب کی اجازت سے، الی الصراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف کہ جو عزیز غالب ہے، الحمید تعریف کیا گیا ہے. تو یہ اس کتاب کا مقصد ہے، ٹارگٹ ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو آپ گمراہی کے اندھیروں سے نکلیں گے اور ہدایت کی روشنی کو پائیں گے. اس پر مزید آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی آیت نمبر 7 میں کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تم کو مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یعنی شکر گزاری ہے کہ جو انسان کو اللہ کی نعمتوں پر مزید نعمتوں کا مستحق بناتی ہے. لیکن اگر انسان ناشکرا ہو جائے تو انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور شکر گزاری کا آغاز تو ہوتا ہے دل کے شکر سے. دل سے انسان جب نعمت کا احساس کرتا ہے اور منعم کی مہربانی کو محسوس کرتا ہے تو زبان سے بھی اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن اپنے رویے سے بھی جو نعمت ملی ہے اس کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کر کے اصل شکر گزاری ہوتی ہے. جس مقصد کے لیے نعمت ملی ہے اس کو پورا کیا جائے. اس کے بعد فرمایا کہ جو اعمال ہیں کفار کے وہ ضائع ہو جائیں گے. اعمال سے مراد نیکی کے اعمال، ظاہر ہے برے اعمال کے بارے میں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال انسان، جتنے بھی انسان ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو نیکیاں کرتے ہیں. فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان لوگوں کے اعمال کی مثال کہ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ ہو جس پر آندھی، تیز آندھی چلے آندھی کے دن اور اس کو بالکل منتشر کر دے. لا یقدرون مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا اس پر انہیں کوئی قدرت نہیں ہوگی. ذالک هو الضلال البعید، اور یہی دور کی گمراہی. یہ قرآن مجید نے جو بات بیان کی یہ اصل میں اللہ کا ایک اصول، پرنسپل ہے کہ آپ اگر نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیوں کے ساتھ کوئی ایسی برائی کرتے ہیں کہ جس پر آپ اڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کی نیکیاں بے وزن ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. چنانچہ کفر ایک بہت بڑی برائی ہے. آپ نے حق کا جان بوجھ کر انکار کیا اور یہ انکار کی روش آپ نے جاری رکھی، اس میں کوئی کمی ہی نہیں آئی، تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اس میں وزن ہی کچھ نہیں ہوگا. یہ صرف کفر کے ساتھ نہیں ہے، یہ ظلم کے ساتھ بھی. کفر بھی ظلم ہے، ظلم کی اور شکلیں ہیں. آپ نے کسی کی زمین ناجائز قبضہ کر لیا اس کے اوپر، اب آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے ایک بڑا جرم کیا ہے اور اس جرم پر آپ اڑ گئے ہیں، ضد میں آ گئے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اور قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور
قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بچائے، اس کی حفاظت کرے، اور حفاظت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نیکیوں کے ساتھ وہ بدیاں نہ کرے انسان، جو برائیاں، جو بدیاں انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی، شرک ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے، وغیرہ وغیرہ، ریاکاری ہے، آپ کسی کے کام آتے ہیں اور پھر اس کے دل دکھاتے ہیں، تو سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان اس دنیا میں شیطان کے کہنے پر برے اعمال کرتا ہے اور وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، قیامت کے روز بالکل الگ الگ ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم، وہ کہے گا لوگوں سے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا، وعد الحق، ایک سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ یعنی شیطان کا وعدہ ہوتا ہے کہ تم یہ غلط کام کرو گے، یہ راستہ اختیار کرو گے، کامیابی ہی کامیابی، تم بہت خوش ہوگے، سرخرو ہوگے۔ تو کہا میرا وعدہ، میں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن یہ بات طے ہے کہ میرا کوئی تمہارے اوپر زور نہیں تھا، میں تمہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اس سے زیادہ میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ فلا تلومونی، تو چنانچہ مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، فریاد رسی کر سکتے ہو، اور نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، فریاد رسی کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے، یعنی اللہ کے ساتھ۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، اور ظالم ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے، یہ ایمان اصل میں ایک جڑ ہے، اگر وہ مضبوط ہے تو پھر جو پودا درخت اگے گا وہ بھی مضبوط ہوگا۔ فرمایا الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسے مثال بیان کرتا ہے ایک پاکیزہ کلمے کی، کلمہ طیبہ کی، ہمارے یہاں بھی یہ مشہور ہے کلمہ طیبہ، لیکن اس سے مراد وہ پاکیزہ کلمہ ہے جو توحید پر مبنی ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ اس کی مثال ہے کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ اصل تو ثابت ہے، اتری ہوئی ہے گہری زمین میں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کے ایمان راسخ ہے، جو صحیح طرح سے مانا ہے، وہ اپنے اندر بھی گہرا ہے، اور اس کے برگبار بھی نمایاں طور پر نکلتے ہیں، یعنی اچھے اعمال، اچھے اخلاق کی صورت میں۔ تو یہ ہے پاکیزہ کلمہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 34 میں، اصل میں تو آیات کا آغاز ہو گیا 32 سے، اور اپنی مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ کس طرح سے دنیا میں اللہ نے اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے
آسمان، زمین، بادل، بارش، فصلیں وغیرہ وغیرہ، اتنی نعمتیں ہیں کہ جو انسانوں کی خدمت میں لگا دی۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے دی تم کو وہ سب چیزیں جن کو تم نے مانگا۔ یہاں مانگنے سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا سے مانگا، بلکہ جس کا تقاضا تمہارے وجود میں، تمہاری شخصیت میں تھا، جو جو چیزیں تم چاہتے تھے، جن کی تمہیں ضرورت تھی، وہ سب کچھ پرووائڈ کر دی گئی۔ یعنی انسان کو اللہ نے رزق دیا، پانی دیا، ہوا دی جو سانس کے لیے موزوں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب کچھ اس نے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو تم اس کا شمار نہ کر پاؤ گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی حق تلفی کرنے والا ناشکرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر دعا کی۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک بن کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس ان کو آباد کیا، ان کو بسایا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دل مائل کر دے ان کی طرف۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں سے رزق دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ حضرت اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بن گیا عند بیتک المحرم، اس کے بعد بسایا۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور قصہ ہے کہ وہ شیر خوار بچے تھے اور انہوں نے پانی مانگا اور وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کا چکر لگا رہی تھی، اور پھر زمزم آیا، یہ گپ ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے تھے کہ بھائی اب تک کون کر رہا تھا جو تم اب مانگ رہے ہو؟ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بسایا اسی موقع پر تھا۔ وہ کیسے کوئی غیر ذمہ دارانہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا کہ ایک جوان عورت کو ایک شیر خوار بچے کے ساتھ ایک جگہ ڈال دیا گیا، دائیں بائیں نہ جانے کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیتے کہ جو حکمت سے خالی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں وہ دعا ہے کہ جو دعا عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں، کوئی نماز میں یہ دعا پڑھنی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گئی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب تو مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب تو دعا قبول فرما، میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اور ہمارے رب تو معاف کر دے مجھ کو بھی، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین، اور اہل ایمان کو بھی، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں یہ بتایا ہم کو کہ یہ جو قیامت کا دن آئے گا اور اس میں حساب کتاب ہوگا، تو یہ کہاں ہوگا؟ تو بتایا کہ یہی ہوگا۔ فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن کو یاد رکھو کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی، یعنی یہیں پر وہ ساری
سٹیج لگے گی کہ جس میں حساب کتاب بھی ہوگا، پھر جنت جہنم بھی یہیں بنیں گے. اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات کی جس کو آج بھی انسان کہتا ہے کہ پوری طرح وہ دریافت نہیں کر سکیں، یعنی اس کا سراغ نہیں لگا سکے. اور بھی اس میں مصلحتیں ہوں گی اللہ کی، لیکن ایک بڑی مصلحت یہ بتائی گئی کہ یہ بن جائیں گے زمین و آسمان اس یوم حساب کے لیے جگہ، یہ یہیں پر سب کچھ ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 52 ہے، جس سے کہ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا بلاغ للناس، یہ ہے لوگوں کے لیے اعلان، لوگوں تک پہنچا دینا. وَلْيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آگاہ کر دیے جائیں، خبردار کر دیے جائیں. وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ ان کا معبود ایک ہی معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اہل عقل یاد دہانی حاصل کر لیں. قرآن مجید پہنچا دینے کے لیے، قرآن مجید کو ہم نے منوانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب کو منوائے گا. ہم تو صرف اس کے ناچیز بندے انسانوں کے سامنے اس کا کلام پیش کر سکتے ہیں، اور انسانوں کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ کلام لوگوں تک پہنچے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کے بندوں کے لیے ہے، چنانچہ اللہ کے بندوں تک اس کلام کو پہنچنا چاہیے. اس کے بعد سورہ ابراہیم کی جوڑا سورہ ہے، سورہ الحجر. یہ دونوں جوڑا ہیں. سورہ ابراہیم میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی سورہ میں جو تنبیہ کی ہے انسانوں کو اتمام حجت ہی کے پہلو سے، تو اس سورہ مبارکہ میں اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے. یعنی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پیش کیا تو ظاہر ہے کہ اس کا رد عمل ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی، اطمینان ہے، اور آپ کے ساتھیوں کو بھی. تو یہ شروع ہوتی ہے الف لام را سے، جیسا کہ سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے. تلک آیات الکتابی و قرآن مبین، یہ الکتاب کی آیات ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، و قرآن مبین، اور ایک واضح قرآن کی آیات ہے. یعنی یہ قرآن ہے جو اپنے بات کو بیان کرنے میں بالکل واضح کلیئر ہے، یہ اس کی آیات ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ وقت آئے گا جب یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یہ کہیں گے، تمنا کریں گے، حسرت سے کہیں گے کہ کاش کہ ہم مسلم بنے ہوتے. ان دونوں آیات کے درمیان ایک ٹریجڈی ہے. میں ٹریجڈی کہتا ہوں اس چیز کو کہ جس کو لوگ جان بوجھ کر اپنی حماقت سے کرتے ہیں. اور وہ ٹریجڈی یہ ہے کہ پہلی آیت جو ہے وہ اس تقسیم میں جو نہ جانے کس نے کیوں کر دی پاروں کی، 13ویں پارے میں، اور بقیہ سورہ جو ہے وہ 14ویں پارے میں. یہ عجیب معاملہ ہے مسلمانوں کا کہ
سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غلط کام اس کی بنیاد پڑ جائے، پھر لوگ اس کو نہیں چھوڑتے، عقیدت کے ساتھ اس کو کرتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ جب ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے ایسا کیا تو ہم ایسے کیوں نہ کریں، آخر وہ کیسے غلط کام کر سکتے تھے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو سپارے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مجھے تو بارہا اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے جب بات کر رہا ہوتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں یہ اس سورہ میں ہے، وہ کہتے ہیں پارا بتائیں۔ آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں پارے سرے سے نہیں ہو کیسے سکتے ہیں۔ اس کی ایک سب سے آپ کا یہ گھنونی مثال یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کو دو ٹکڑوں میں بانٹا، اور ایک میں ایک آیت رکھی، دوسری میں باقیہ سورہ، اس لیے کہ سپاروں میں سمجھنے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اس میں تو اعلان ہے اس بات کا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، ہم نے تو اس کی وہ تلاوت کرنی ہے، وہ والی عربی والی۔ بہرحال آدمی کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ مشہور آیت ہے جو آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس یاد دہانی کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آگے چل کے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر کتاب محفوظ نہ رہی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہدایت پھر بالکل غیر واضح رہے گی۔ اگر کوئی شخص سچائی اور دیانتداری کے ساتھ ہدایت پانے کے لیے کوشاں ہوگا تو اس کے پاس کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ لازم تھا۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ کتابیں آتی تھیں، لوگ اس میں گڑبڑ کرتے تھے، پیغمبر آ جاتے تھے، پیغمبر آ کر لوگوں پر واضح کر دیتے تھے کہ یہ یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے۔ لیکن جب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ ختم کرنے کا اعلان ہوا تو اس کے بعد پھر لازماً یہ ہونا تھا اور یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ اور کیسے محفوظ کیا؟ قرآن مجید یاد ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے پورا قرآن یاد کیا، اور سبھی کو کچھ نہ کچھ تو یاد ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی نسل میں ہوا، اور پھر تب سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ یہ دنیا میں انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وسائل اور اسباب کو مہیا کیا ہے، اس کے خزانے ہیں جن کی کہ کوئی انتہا نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے۔ فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو ایک معلوم معین اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، یعنی اچانک سب کچھ نہیں اتار دیتے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی واقعہ جو قرآن مجید میں 7 مرتبہ بیان ہوا ہے، وہ یہاں بھی بیان ہوا ہے، ابلیس کا واقعہ۔ اور یہاں قریش کے رویے کو سامنے رکھ کر اس کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان کا رویہ اصل میں ابلیس ہی کے رویے کی مانند ہے۔ قال لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے تکبر کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ میں ایک ایسے
بشر کو، انسان کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. یہ انسان کی جو تخلیق کا ایوولوشن تھا اس کے آغاز کی بات ہے کہ غالباً سمندر کے کنارے کی جو مٹی ہے اس میں سے انسان، یا آپ کہیے انسان نما مخلوق وجود میں آتی تھی. پھر دھیرے دھیرے آگے چل کے ہم دیکھیں گے سورہ سجدہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے انسان پیدا کیے، یعنی وہاں سے پھر انتخاب کیا آدم و حوا کا. تو یہ تکبر ہے ابلیس کا جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا. اور آیت نمبر 49 سے 51 تک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں تو غفور الرحیم ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَظِيمُ، البتہ میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے. یہ دونوں پہلو ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر آپ صرف اس کی رحمت کو سامنے رکھیں گے تو پھر اس کے بعد شیطان کے اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اچھوں کے لیے سراپا رحمت ہے. جو برائی کرتے ہیں اور برائی سے پلٹنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی وہ سراپا رحمت ہے. لیکن جو برائی کو اوڑھنا بچھونا بنا کر اس پر ضد کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں سے متعلق بھی آگاہ کر دیں. یعنی یہ تمہید باندھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے ان کے آنے سے پہلے، اور وہ فرشتے جو تھے وہ دونوں کام کرنے آئے تھے. ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو خوشخبری سنانے ایک اولاد کی، اور ادھر لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل کرنے آئے تھے. تو اللہ کے یہ دونوں ہی پہلو ہیں اس کی ذات کے کہ وہ مہربانی کرنے پر آتا ہے، بے انتہا مہربان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مہربانی کے مستحق بنتے ہیں، لیکن جو عذاب ہی کو دعوت دیتے ہیں ان کے لیے اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. آیت نمبر 73 میں سے لے کے اللہ تعالیٰ نے آگے بات بیان کی ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی اور ان کا جو انجام ہوا. فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کو پکڑ لیا ایک ڈانٹ نے دن نکلتے ہی. یعنی کوئی چیخ تھی، وہ کوئی کڑک تھی، وہ کوئی زلزلہ تھا، بہرحال وہ ایک ڈانٹ کی حیثیت رکھتی تھی. فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس کے اونچی چیزوں کو سافلہا نچلا بنا دیا. یعنی سرزمین کا جو اوپر کا جو تختہ تھا وہ نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر ہم نے سنگ گل کی بارش کر دی. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات للمتوسمین، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو بصیرت رکھنے والے، سمجھدار ہیں، غور و فکر کرنے والے. اور وَإِنَّهَا بِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستی ایک شاہراہ عام پر ہے، آنے جانے والے لوگ دیکھ سکتے ہیں. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں اہل ایمان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 87 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي،
والقرآن العظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ اپنی دنیاوی کامیابیوں پر فخر کر رہے ہیں، اترا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے. اور آپ کے ساتھی جو ہیں ظاہر ہے کمزور ہیں، معاشی طور پر بھی کمزور ہیں، لیکن آپ لوگ اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کریں کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملی. اور نعمت جو بیان کی ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 جوڑا جوڑا دی ہیں اور ایک عظیم قرآن عطا کیا ہے. یعنی ہم نے 7 گروپس والی صورتیں دی ہیں. قرآن دیا ہے کہ جو 7 گروپس پر مشتمل ہے اور اس میں صورتیں جوڑا جوڑا، یعنی یہ عظیم قرآن دیا ہے. یہ اشارہ ہے قرآن مجید میں کہ قرآن میں جو نظم ہے اس میں صورتوں کے جوڑے، صورتوں کے گروپس بھی ہیں اور صورتوں کے اندر جوڑے بھی. آخر میں فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ ان کو نظر انداز کریں، ان کی مخالفت کو زیادہ اہمیت نہ دیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین آپ پر واضح نہ ہو جائے، یعنی امر یقینی آپ پر واضح ہو جائے اور وہ حق جو یقینی حق ہے وہ آپ کے پاس آ جائے. ان لوگوں کا عذاب، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے وہ بھی آ جائے اور اس سے آپ کو یقین بھی ہو جائے. یہ اور بھی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو ہم اپنے پاس بلا لیں گے، تو تب تک یہ کام آپ کیجیے. اس کے بعد پھر 2 صورتیں ہیں جو جوڑا صورتیں ہیں. ان میں پہلی سورہ ہے سورہ نحل اور دوسری ہے سورہ بنی اسرائیل. یہ دونوں مل کر جوڑا بنتی ہیں اور ان کا جوڑے ہونے کے جو پہلو خاص طور پر نمایاں ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ دونوں میں ہجرت کا ذکر. پہلی سورہ میں وہ ذرا آپ سمجھیے کہ اشارے میں ہے، ڈھکا چھپا ہے. دوسرے میں وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل. ان کا جوڑا ہونے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ چند بنیادی اخلاقی اصول بیان کیے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں ان کی تفصیل ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے ان دونوں کے جوڑا ہونے کا. ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ سورہ نحل میں بھی یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ ان کا کیا رویہ ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بیان کیا گیا. یہ کچھ پہلو ہیں ان کے آپس کے جوڑا ہونے کے. لیکن سورہ نحل کے بارے میں میرا گمان تجربہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ قرآن مجید کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، مگر یہ بیان سب سے زیادہ مؤثر سورہ نحل میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں خاص اہمیت رکھتی ہیں. پہلی آیت پہ آیا فرمایا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اللہ کا امر، فیصلہ آ گیا، صادر ہو گیا. فلا تستعجلوا، تو آپ اس کے لیے جلدی نہ کریں. یعنی اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ
عذاب آنا ہے، یہ انکار کر رہے ہیں، ان پر عذاب آ جائے گا۔ تو آپ اس کے بارے میں کوئی جلدی نہ کریں۔ سبحانہ و تعالی پاک ہے وہ ہر عیب سے، و تعالی اور وہ بلند ہے، اما یشرکون اس سے کہ جو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کی طرف سیدھا راستہ جاتا ہے۔ اگر آپ سیدھا راستہ اختیار کریں تو آپ اللہ کو پائیں گے۔ ایک اور جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر۔ یہاں بھی یہی بات بیان کی گئی۔ لیکن ومنہا جائر، اور اسی میں سے بعض راستے ہیں جو ٹیڑھے ہیں، کج ہیں، یعنی راستہ وہ سیدھا جا رہا ہے لیکن ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس میں سے شیطان نے راستے نکال لیے دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو وہ ہدایت دیتا تم سب کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ سارے کے سارے ہدایت پا جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ ایسا کرنا ہوتا تو کر لیتا، لیکن ایسا اس نے نہیں کیا۔ یہ اس کا منصوبہ، اس کا پلان نہیں ہے۔ اس کا پلان یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی ملے اور وہ اپنی آزادانہ مرضی سے صحیح راستہ اختیار کریں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو وہ ہدایت دے دیتا۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ سورہ مبارکہ میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور وہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں وہی بات کہ جو اس سے پہلے ہم نے سورہ ابراہیم میں بھی پڑھی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں جو تم پر ہو رہی ہیں۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیغام تمہارے پاس آیا ہے یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پیغام آتے رہے۔ تو فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پہلے بھی لوگ آتے رہے ہیں انسان، ہم ان پر وحی کرتے رہے ہیں، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو تم اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے۔ یہ تو ان کا اپنا علم ہے جس میں کہ وہ اس سے واقف ہیں۔ تمہارے پاس اگر کتاب نہیں آئی ہے تو وہاں سے پوچھ لو۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ مکے والے یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے ان کو بخشی۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم دیکھ لو گے، یعنی یہ
وارن کیا گیا ہے کہ تم پھر اس کے بعد بچو گے نہیں۔ پھر آئیے جناب آیت نمبر 64 میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نہیں نازل کی آپ پر یہ کتاب ہے پیغمبر، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فی، سوائے اس کے کہ اس لیے کہ آپ اچھی طرح واضح کر دیں ان میں اس چیز کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ یعنی قرآن مجید میں اس دنیا میں ہدایت ملی ہے لوگوں کو، اور آخرت میں یہ رحمت کا ذریعہ بنے گا، لیکن اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جو مذہب میں دین میں اختلاف کرتے ہیں ان میں واضح ہو جائے کہ صحیح بات کیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کی بہت بڑی جو اس کا پہلو ہے نعمت کا۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اللہ کی نعمتوں کا بیان سورہ مبارکہ میں بڑا غیر معمولی ہے، ان میں سے ایک بیان یہ ہے جو آیت نمبر 66 میں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بڑا سبق ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے کہ جو اس کے پیٹ میں ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان ہم پلاتے ہیں، لبنن خالصاً، خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ کمال ہے، اللہ اکبر۔ یہ دودھ کے جس کو ہم ایک گیون چیز سمجھتے ہیں، اللہ نے کس طرح سے اپنی خاص عنایت اور مہربانی سے اس کو ہمارے لیے ایک غیر معمولی فیکٹری کے ذریعے سے ہمیں نکال کے دیا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں اخلاقیات کا ذکر ہے، یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 90، کہ جو عام طور پر جمعے کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ گویا کہ اخلاقیات کا خلاصہ ہے جس کو کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کا۔ احسان یہ انصاف عدل سے بھی آگے کی چیز ہے، یعنی آپ کسی کا وہ حق بھی دیں کہ جو اصل میں اس کا بنتا نہیں، یعنی انصاف تو حق دینا ہے، احسان اس سے بھی آگے مزید دینا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینا، غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ روکتا ہے فحش کاموں سے، بے حیائی سے، اور برائی یعنی منکر جو نمایاں برائی ہے، اور بغی یعنی سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ آج کا سبق ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی حصہ سورہ نحل کا اور اگلی صورتیں انشاءاللہ کل دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔